السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر کوئی عورت یا مرد نیند سے اٹھے تو انہوں نے اپنے کپڑوں پر اس طرح کی کوئی رطوبت، کوئی اس طرح کا مادہ، کوئی اس طرح کی چیز کپڑوں پر یا جسم پر لگی ہوئی دیکھی تو ان کے لیے حکم کیا ہوگا؟ وہ غسل کریں گے یا پھر وضو کریں گے؟ اور کپڑوں کا حکم کیا ہوگا؟ وہ احتلام سمجھا جائے گا یا پھر ویسے ہی کوئی قطرے نکلے ہوں گے، یا اس طرح کا کیا معاملہ ہوگا؟ یا لیکوریا والا مسئلہ سمجھا جائے گا؟ کیا سمجھا جائے گا؟ یہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، آسان الفاظ کے ساتھ۔ ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیے گا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ ہر بات سمجھ آ سکے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک ہے جاگتے ہوئے ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ پیش آ جائے، اس کی بھی میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے ایسا معاملہ اگر پیش آ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مرد کو اگر سوتے ہوئے یہ معاملہ پیش آتا ہے، عورت کا بھی میں بتاتا ہوں۔ مرد کو جیسے سوتے ہوئے یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جب وہ نیند سے اٹھا اور اس نے دیکھا تو اس کو احتلام ہونا اگر یاد تھا تو تب اس پر غسل فرض ہوگا، غسل کرے گا، وہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، اتنی جگہ کپڑوں کی بھی پاک کرے گا اور غسل بھی وہ کرے گا۔ وہ احتلام اس کو پیش آیا، اگر اسے یاد ہے، کوئی خواب یاد ہے، احتلام ہونا یاد ہے تو تب تو کرنا ہی کرنا ہے غسل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اٹھا کپڑوں پر اس طرح کا کوئی معاملہ اس نے دیکھا، یعنی کوئی مادہ، رطوبت، اس طرح کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کپڑوں پر لگی ہے یا بدن پہ لگی ہوئی ہے اور اس کو احتلام ہونا یاد ہی نہیں ہے، یعنی اچانک اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا تو یہ تو کپڑوں پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، پھر اسے یاد ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو شاید سوتے ہوئے ایسا کوئی معاملہ بنا ہو، یعنی یہ اسے یاد ہے کہ میں سویا تھا، اب نیند کی حالت میں یہ معاملہ بنا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کوئی خواب یاد نہیں ہے، احتلام ہونا یاد نہیں ہے، تو اب اس صورت میں بھی کپڑوں پر یا بدن پر اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو تب بھی اس پر غسل کرنا فرض ہوگا، تب بھی غسل کرے گا، وہ احتلام ہی سمجھ جائے گا۔ کپڑوں کے اتنے حصے کو بھی پاک کرے گا، یا تو مکمل کپڑے تبدیل کرے یا پھر کپڑوں کے اتنے حصوں کو پاک کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ غسل کرنے کے بعد نماز وغیرہ کا اہتمام کر سکتا ہے، کپڑے بھی اتنے پاک کرے گا اور غسل بھی دوبارہ کرے گا، یہ احتلام ہی سمجھا جائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے، دونوں باتیں مرد کی میں نے بتا دی، ایک تو اسے یاد ہو احتلام ہونا تب بھی غسل فرض ہوگا، یاد نہیں ہے اس کو احتلام ہونا تب بھی اس پر غسل فرض ہوگا، وہ احتلام ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی اس کو شک ہو کہ پتہ نہیں شاید یہ احتلام ہے یا مزی کے قطرے لگے ہیں یا پھر ودی کے قطرے لگے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے کہ منی کا خروج، منی کا نکلنا، خارج ہونا، وہ اس کو شک ہے کہ شاید یہ ہے یا پھر ویسے کوئی قطرے نکلے ہیں یا پیشاب کے ویسے قطرے نکلے ہیں، اس کے نشان پڑے ہیں یا اس طرح کوئی معاملہ بن گیا ہے، فلاں معاملہ بن گیا ہے۔ لیکن اگر قطروں کے نشان، اس طرح رطوبت کا نشان موجود ہے بدن پر یا کپڑوں پر اور وہ نیند کی حالت میں یہ معاملہ پیش آیا ہوا ہے، جاگتے ہوئے پیش آیا، اس کی میں ڈیٹیل علیحدہ سے بتا دوں، سوتے ہوئے جو معاملہ پیش آیا اور اس طرح کپڑوں پر یا بدن پر کوئی نشان وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں، ہر صورت میں اس پر غسل کرنا فرض ہوگا، کپڑے بھی پاک کرنے پڑیں گے، غسل بھی اس کو کرنا ہی پڑے گا، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر جاگتے ہوئے یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے، عورتوں کی ڈیٹیل میں آگے چل کے بتاتا ہوں، جاگتے ہوئے مرد کو اگر ایسا معاملہ بالفرض پیش آتا ہے کہ شرمگاہ سے اس طرح کوئی چیز خارج ہوئی لیکن وہ جیسے منی خارج ہوتی ہے، شہوت کے ساتھ اچھل کر کود کر نکلنا، اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا، ویسے ہی کوئی اس طرح کے قطرے وغیرہ نکل آئے، وائٹ کلر کے تھے یا پھر گدلے رنگ کے تھے یا پھر وہ پیشاب کے قطرے خارج ہو گئے، نکل گئے، تو تینوں صورتوں میں، ایک ہے میں بتا دیا کہ منی کا اچھل کر کود کر نکلنا، اس سے تو غسل فرض ہوگا، اس طرح کا معاملہ پیش ہے، لیکن ان کے علاوہ کہ اچھل کر اور کود کر خارج ہونے والی صورت نہیں ہے، لیکن ویسے جیسے قطرے خارج ہو گئے، وہ بالکل وائٹ کلر کے ہوں تب بھی، پیشاب کے قطرے ہوں تب بھی، یا پھر گدلے گدلے رنگ کے، مٹی کی طرف تھوڑا تھوڑا رنگ مائل ہو تو اس کے اگر قطرے نکلے تب بھی، تینوں صورتوں میں اس پر غسل کرنا فرض نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ جاگتے ہوئے اگر پیش آیا، نیند والا پہلے میں بتا چکا، جاگتے ہوئے یہ معاملہ اگر پیش آیا تو غسل کرنا فرض نہیں ہوگا، وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرے اور جسم پر جس جگہ پہ اگر وہ قطرے وغیرہ لگے ہیں وہاں سے استنجا کر لے، دھو لے اس کو اچھے طریقے سے، اور کپڑوں پر لگے ہیں تو کپڑوں کے اتنے حصے کو پاک کر لے، یا تو تبدیل کر لے یا پھر اتنے حصے کو پاک کر لے اور نماز کا اہتمام کر سکتا ہے، غسل کرنا اس پر ضروری نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی مرد کی۔ اب عورت کا معاملہ آ جائے، عورت میں چونکہ دو طرح کی کیفیات ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو احتلام والا معاملہ پیش آئے گا، اور یہ بعض عورتیں یا بعض حضرات یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ شاید عورتوں کو احتلام والا معاملہ پیش نہیں آتا، یہ توجہ کے ساتھ سنیں، عورتوں کو بھی احتلام والا معاملہ پیش آ سکتا ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو یہ احتلام والا معاملہ پیش نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو آتا ہی نہیں ہے، تو عورتوں کو، بعض عورتوں کو ایسا معاملہ پیش نہیں آتا اور بعض کو ایسا معاملہ، احتلام والا معاملہ پیش آ سکتا ہے، ممکن ہے، اور بعض کو آتا ہے پیش یہ معاملہ۔ تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو عورت کو سوتے ہوئے نیند کی حالت میں اگر اس کے کپڑوں پر یا بدن پر کوئی اس طرح کی رطوبت یا قطرے وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز لگتی ہے، یا تو وہ احتلام والا معاملہ ہوگا ان کا،
یا پھر وہ لیکوریا کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا ہوگا، یعنی شرمگاہ سے اس طرح کی رطوبت خارج ہوئی ہوگی، لیکوریا والا مسئلہ ہوا ہوگا، یعنی جس بھی کنڈیشن میں جس طرح بھی قطرے وغیرہ خارج ہوں گے تو یہ مین 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو لیکوریا ہوگا یا پھر احتلام ہوگا، نیند کی حالت میں یہ معاملہ اگر پیش آیا تو۔ اب اصل بات یہ ہے، جیسے میں نے مرد کی آپ کو ڈیٹیل بتائی، تو اس میں عورت کی یہ سمجھ لیں کہ سوتے ہوئے اگر عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، جب اٹھی تو اس نے بھی اس طرح دیکھا بدن پر یا کپڑوں پر اس طرح نشان لگے ہوئے ہیں، کوئی رطوبت وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ لیکوریا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا پھر یہ احتلام والا معاملہ پیش آیا، تو اس پر غسل کرنا فرض ہوگا۔ شک و شبے میں ہے کہ پتہ نہیں لیکوریا والا معاملہ ہے یا پھر احتلام والا معاملہ ہے، تو اس پر غسل کرنا ضروری ہوگا، کپڑوں کو بھی پاک کرے گی، بدن کو بھی پاک کرے گی، مکمل غسل کرے گی، اس پر ضروری ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو خواب کو یاد ہے، احتلام ہونا اس کو یاد ہے، تو تب بھی غسل کرے گی، کپڑے بھی پاک کرے گی، غسل بھی کرے گی، مکمل بدن غسل کر کے پاک کرنا ہے، اور کپڑے کا اتنا حصہ پاک کر لے یا پھر تبدیل کر لے۔ اور اگر یاد ہے تب بھی غسل فرض ہوگا، احتلام ہونا یاد نہیں ہے تب بھی غسل فرض ہوگا، بالکل مرد والا معاملہ، کہ شک و شبہ ہو کہ شاید لیکوریا ہے، شاید احتلام والا معاملہ ہے، تب بھی غسل فرض ہوگا۔ سوتے ہوئے یہ معاملہ پیش آیا تو، خواب یاد ہو تب بھی، خواب یاد نہ ہو تب بھی، ہر صورت میں سوتے ہوئے اگر ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو غسل ہی فرض ہوگا، وہ اس کو غسل کرنا پڑے گا، غسل کا ہی حکم دیا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو جاگتے ہوئے اگر ایسا معاملہ پیش آتا ہے، جاگتے ہوئے ایسا معاملہ پیش آ گیا، تو اب لیکوریا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک لیکوریا یہ ہوتا ہے کہ بالکل سفید کلر کا پانی، بالکل وائٹ کلر کا پانی خارج ہو تو وہ پاک ہوگا، اس سے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، وہ عورتوں کی شرمگاہ سے یوں ہی مطلب کہ خارج ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایشو یا اس طرح کا مسئلہ یا پرابلم یا اس طرح کا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ رطوبت ایسے ہی خارج ہوتی ہے۔ تو بالکل 100% وائٹ کلر کا اگر مادہ اس طرح کا خارج ہوتا ہے تو وہ لیکوریا کہلاتا ہے، اور وہ پاک ہوتا ہے، اس میں کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے جیسے کہ لیکوریا والا معاملہ ہو، اور وہ لیکوریا والا معاملہ ایسا ہو کہ وہ تھوڑا گدلے رنگ کا ہو، یعنی رطوبت خارج ہوتی ہے، نیند کی حالت والا سارا مسئلہ میں بتا چکا، جاگتے ہوئے یہ معاملہ پیش آئی اس کی بات کر رہا ہوں، جاگتے ہوئے لیکوریا والا معاملہ اگر پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ گدلے رنگ کا ہو، مٹی کی طرف تھوڑا مائل ہو، تو پھر وہ ناپاک ہوگا، اس کی وجہ سے بدن بھی ناپاک ہو جائے گا، یعنی جہاں جہاں پر لگے گا تو بدن کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، کپڑوں پر لگے گا تو کپڑوں کا بھی اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن جس جگہ پہ لگا ہے اس کو پانی بہا کے دھو کے صاف کر لیں، کپڑوں پر جس جگہ پہ لگا ہے تو کپڑے بھی اتنے حصہ پاک کر لیں، اور وضو دوبارہ کر لیں، غسل دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ جاگتے ہوئے معاملہ پیش آئے۔ باقی یہ لیکوریا کے علاوہ اگر عورت کی شرمگاہ سے اس طرح کی کوئی اور رطوبت یا مادہ اس طرح کا خارج ہوتا ہے، بالکل وائٹ کلر کا ہو، شہوت کی وجہ سے خارج ہو جائے، لیکن اچھل کر کود کر جیسے نکلنے والا منی خارج ہونے والا معاملہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ والے قطرے اس طرح کے خارج ہوں، پیشاب کے ہو جائیں، مزی کے ہو جائیں، ودی کے ہو جائیں، اس طرح کے قطرے اگر خارج ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی غسل کرنا فرض نہیں ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا، بدن پہ لگے گا، بدن بھی اس جگہ سے ناپاک ہو جائے گا، اتنا حصہ دھو لیں، کپڑوں کا بھی اتنا حصہ دھو لیں۔ لیکن اگر جاگتے ہوئے بھی جیسے منی والا معاملہ پیش آتا ہے، منی کے خارج ہونے والا معاملہ، اور وہ شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلنے والا معاملہ پیش آتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر غسل کرنا بھی فرض ہو جائے گا، اور کپڑوں پر لگے گی تو کپڑے کا اتنا حصہ بھی پاک کرنا ضروری ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔